مجھے کمنٹس اکثر آ رہے ہوتے ہیں کہ ہسبینڈز ویلیو نہیں کرتے، ہسبینڈ عزت نہیں کرتے یا عزت نہیں دیتے، یا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری کوئی رسپیکٹ نہیں ہے ہمارے گھر میں یا ہسبینڈ کی نظر میں۔ تو آپ اس حوالے سے کوئی بات بتائیں، اس حوالے سے آپ ویڈیو بنائیں۔ تو میں نے سوچا آج کی ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک کو ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ بعض خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں، بہت پریشانی میں مجھے کمنٹ کری ہوتی ہیں کہ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اگر ہسبینڈ ہی ایسا نکلا ہے جو آپ کی عزت نہ کرتا ہو یا گھر والوں کے سامنے آپ کو رسپیکٹ نہ دیتا ہو، تو پھر اس کا کیا کیا جائے؟ پھر تو یہ ساری باتیں فیل ہو جاتی ہیں نا جو کچھ آپ بتا رہی ہیں۔ تو بس اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی چیزیں جو آپ نے اپنی عزت خود کروانے کے لیے ہسبینڈ سے اور امپلیمنٹ کرنی ہے اپنی ذات پہ۔ تو جناب ویڈیو پہ اگر آپ آ چکے ہیں، آپ نے ویڈیو کلک کر لیا اور چینل پہ نیا سبسکرائب نہیں کیا ہو تو جلدی سے پہلے سبسکرائب کر دیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ٹاپک کے حوالے سے بات کرتے ہیں بنا ٹائم ضائع کیے۔ تو جناب سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک بات نا جو ہمیشہ سے میں نے اپنے پلے باندھی ہوئی ہے، جو بڑے ہمارے کہا کرتے تھے کہ جی کو جی ہے، مطلب گیو رسپیکٹ ٹیک رسپیکٹ۔ دیکھیں عزت حاصل کرنے کے لیے نا پہلے عزت دینی پڑتی ہے۔ اچھا بعض لوگوں کو نا یہ والا بات سمجھ نہیں آتی، ان کا خیال ہوتا ہے کہ پہلے ہمیں کوئی رسپیکٹ دے گا تبھی ہم آگے سے عزت کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، آپ پہلے دینے کی عادت ڈالیں، اس کے بعد لینا شروع کریں گے نا۔ تو اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے ویلیو دینی ہے۔ سیکنڈ چیز کی طرف آتے ہیں، یہ بھی اس سے ریلیٹ کرتی ہے لیکن بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اپنی عزت خود پہچانیں، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو ڈی ویلیو نہیں کرنا، دوسرے کو رسپیکٹ ضرور دینی ہے، اس کی ڈیو رسپیکٹ، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ خود کو ڈی ویلیو کر لینا، اپنی عزت میں کمی کر دینا، ہر وقت گرے رہنا، ہر وقت جھکے رہنا، ایسا نہیں ہے۔ اور میاں بیوی کا رشتہ جو ہے نا وہ بالکل برابری کا رشتہ ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں ہسبینڈ کو بالکل اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک سٹیپ آگے بنایا ہے، آپ سے ایک درجہ اوپر دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے۔ آپ کی سیلف رسپیکٹ بالکل اپنی جگہ موجود ہے، لیکن آپ نے عزت کرنی ہے۔ اس کے بعد کیا چیز آتی ہے؟ آپ اپنا خیال نہیں کرتے۔ جب آپ خود کو ویلیو نہیں دیتے نا، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے آپ اپنا خیال نہیں کر رہی ہوتی۔ آپ سارا دن گھر کے پیچھے، شوہر کے پیچھے، بچوں کے پیچھے تو لگی رہتی ہیں، لیکن اپنی ذات کا خیال نہیں کرتی۔ تو دیکھیں اپنا خیال کرنا شروع کیجئے تو پھر آپ کا خیال کرنا لوگ شروع کریں گے۔ اگر ہم کسی کو یہ نہیں بتائیں گے، جیسے خواتین کہتی ہیں نا کسی بیمار ہوتے ہیں تو میاں نہیں پوچھ رہے ہوتے، جب آپ بتائیں گی نہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک بندے کو الہام آئے گا آپ کے بارے میں کہ آج آپ کے سر میں درد ہے، آپ بتائیں گی تب انہیں پتہ لگے گا نا۔ ہاں بتانے کا طریقہ کار ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ دوسرے کے سر پہ سوار ہو جائے، ہر وقت اپنے بارے میں بتاتے رہنا کہ جی بس میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ ہو رہا ہے، مجھے وہ ہو رہا ہے، میرے سے سارا دن کام نہیں ہو رہا۔ رونا نہیں رونا، بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اچھے طریقے سے، اچھے ماحول میں، اچھے موڈ میں، ٹھیک۔ اور دیکھیں اگر آپ اپنا خیال رکھیں گی آپ فریش رہیں گی، آپ فریش رہیں گی تو ظاہر ہے ایک بندہ جو سارا دن کا تھکا آ رہا گھر میں آئے گا، اس کا دل کرے گا آپ سے بات کرنے کو، آپ کو دیکھنے کو یا آپ کی رسپیکٹ کرنے کو۔ لیکن اگر آپ سر باندھ کے پڑ جائیں گی نا اس ٹائم پہ، تو یقین کریں آپ اپنے آپ پہ رکھ کے دیکھیں، آپ کے ساتھ اس طرح ہو، آپ پورا دن بعد گھر جائیں اور سارا دن آپ نے محنت کی اور اس کے بعد آپ کو ایک رونی صورت والا رسپانس مل رہا ہو، تو آپ کو کیا ہی اچھا لگے گا۔ اس لیے اپنی ویلیو کیجیے، اپنا خیال کیجیے، سب سے پہلے اپنا خیال کریں گی تو ہی آپ کا خیال کیا جائے گا۔ اچھا جی نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں ہر بات نا دل سے لگانے والی نہیں ہوتی، اور میں کہتی ہوں میاں بیوی کی لڑائی جو ہوتی ہے نا وہ جیسے بڑے کہا کرتے تھے کہ جی وہ اس میں وہ نکٹی ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں ناک نہیں ہوتی، اس میں انا نہیں ہوتی۔ کوئی بات اگر ہسبینڈ نے کہہ دی نا تو ضروری نہیں ہے ہر بات کو دل پہ لگا لینا، ہر بات کو ذہن پہ سوار کر لینا، پھر کافی دن اس پہ موڈ آف کر کے رہنا۔ نہیں، اس کو نا اسی وقت ختم کر دیا کریں۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بعض دفعہ نا مرد مذاق میں بھی کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے، محض آپ کو چڑھانے کے لیے اور چڑھانے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اچھا خواتین نا اس کو دل پہ لے لیتی ہیں، اب جناب اس پہ سوچتے رہنا اور موڈ آف کر لینا، منہ بنا لینا، بری بری شکلیں بنانا، یہ والا کام نہ کریں۔ چیزوں کو نا مذاق میں بھی لے لیا کریں، اور اگر چیزوں کو مذاق میں نہیں بھی کہا گیا نا تو آپ اس کو اس طرح سے اس کا آنسر کیجئے کہ وہ لگے کہ یہ مذاق میں ہی لے گئی ہے اور اس نے نا دل پہ نہیں لیا۔ اچھا اس سے نا ایک فائدہ اور بھی ہوتا ہے، اگر آپ اس طرح شو کریں گی نا کسی کو کہ آپ نے دل پہ نہیں لیا، مطلب ڈزنٹ میٹر، آپ کو کچھ بھی کہہ دیا گیا نا، آپ نے یہ سوچ لیا کہ مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو کہنے والا بھی نا اگلی بار ایک دفعہ سوچے گا کہ یار کیا فائدہ، اب میں اس کو اس طرح کی بات کر تو دوں گا، اسے کوئی فرق تو پڑتا نہیں ہے، اس نے سوچنا تو ہے نہیں، اس نے تو الٹا مذاق میں لے لینا، اس لیے کیا فائدہ اس بات کو کرنے کا۔ تو بات آپ کو نہیں کی جائے گی۔ اسپیشلی مجھے خود بذات خود مجھے طنز بہت برا لگتا ہے، میں کہتی ہوں ڈائریکٹ اسٹریٹ فارورڈ بات کر دی جائے، کوئی بری چیز بھی لگ رہی ہے ڈائریکٹ بتا دیں، بجائے اس کے کہ بات کو گھما پھرا کے اس کو کرنا اور دوسرے چینل سے لے کے آنا، تو اس سے بہتر ہے کہ بات کو جو ہے نا ڈائریکٹ کر دیا جائے۔ بہرحال طنز برا لگتا ہے، لیکن ایک دفعہ مذاق میں ٹال دیں گی نا تو اگلی دفعہ شاید ہی بات کر دی جائے اس حوالے سے۔ اچھا پھر ایک اور چیز بتاؤں، ایک کام غلطی بلکہ میں کہہ دوں کام تو کیا، جو خواتین اور غلط کرتی ہیں کہ جناب ہسبینڈ آیا نا صبح سے شام تک تھکا آ رہا گھر پہ، تو
تو بس آتے ساتھ ہی نا وہ ایک شکایتوں کا پٹارا کھول دیتی ہیں کہ جی آج بچوں نے یہ کر دیا، ہسبینڈ کو بتا رہی ہیں کام والی ماسی نے مجھے اتنا تنگ کیا ہوا ہے، اور فلانا رشتہ دار جو ہے نا اس نے آج مجھے یہ کہہ دیا۔ اچھا ایون اگر جوائنٹ فیملی میں ہے تو آتے ساتھ ہی جی ساس نے یہ کہہ دیا، نندوں سے لڑائی ہو گئی، کسی دیورانی ہے جٹھانی نے مجھے یہ کہہ دیا۔ تو خدا رہا ایک بندہ گھر آئے نا تو اس کو پرسکون ماحول چاہیے ہوتا ہے، اس کو لڑائی جھگڑے کی میں انٹرسٹ بالکل بھی نہیں ہوتا، اس کو اس بات میں بالکل ذرہ برابر انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ کی کام والی ماسی آپ کو کیسے تنگ کر رہی ہے، آپ کی دیورانی جٹھانیوں میں آپس میں کیا چپکلس چل رہی ہے، کیا لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز اس کے ساتھ نا میں ریلیٹ کروں، دیکھیں کوئی بھی انسان ہے نا، میں ہوں، آپ ہیں، کوئی عورت ہے، مرد ہے، کوئی بھی ہے، کسی کو بھی اپنے بہن بھائیوں کے خلاف، اپنے ماں باپ کے خلاف بات سننا قطعی پسند نہیں ہوتا۔ ہاں محض کچھ ہوتے ہیں ایسے، کچھ پرسنٹ ہوتے ہیں ایسے لوگ مرد جو اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے بارے میں بات سن لیتے ہیں اور اس میں 2-3 چیزیں ایڈ بھی کر جاتے ہیں، ادروائز نہیں ہوتے۔ سو ہر وقت ان کے بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی برائی مت کریں۔ تو اختلافات اگر آپ کے ہیں بھی صحیح تو سب سے پہلے تو کوشش یہ کریں کہ آپ ان کو نا خود ہی سلجھا لیں، خود ہی نمٹ لیں ان سے۔ اچھا اگر نہیں نمٹ سکتے تو وہی بات کہ ایک دم سے کوئی آئے نا تو اس کے سر پہ سوار ہو کے، اور اس کو اس وقت بتانے کی ضرورت نہیں ہے، موقع دیکھیں، ٹائم دیکھیں، اور کہ کس وقت بتانا مناسب ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کوئی گھر آئے نا، آپ نے اس کو پانی پوچھنا ہے تو اس کے بعد یہ تو ایک عام سی بات ہے نا، ایک بالکل بیسک سے مینرز ہے۔ کوئی بھی گھر ہے، کوئی مہمان ہے، کوئی گھر والا ہے، تو کوئی گھر میں انٹر ہو، آپ نے سلام دعا کی، اس کو پانی شانی پوچھا، کھانے شانے کا پوچھا، اس کے بعد بات آگے چلتی ہے نا۔ تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ ایک دیکھیں، ایک ڈنر ہی ہوتا ہے، اسپیشلی ہم اس وقت جو جاب کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس ایک ڈنر کا ٹائم ہے جس ٹائم وہ بچوں کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں۔ سو اس ٹائم کو نا اچھا خوبصورت ٹائم بنائیں، پروڈکٹیو ٹائم بنائیں، اچھی باتیں کریں، اچھی گفتگو کریں، بجائے اس کے کہ لڑائی جھگڑوں کی داستانیں سنانے پہ آپ اس ٹائم کو ضائع کریں۔ یقین کریں یہ جو ٹائم آج ہمارے پاس ہے نا، یہ جو بچے ہمارے چھوٹے ہیں ابھی، اور جناب ہسبینڈ ابھی کام پہ جا رہے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑا بہت ٹائم ہمیں مل رہا ہے، یہ گولڈن پیریڈ ہے۔ ایک ٹائم آئے گا، اور بہت زیادہ دور نہیں، یہ ایک ٹائم آئے گا کچھ 8-10 سال بعد، جن کے بچے ابھی میرے جتنے ہیں جو اسکول گوئیں گے، تو بچے بڑے ہو جائیں گے، اپنے اپنے کام پہ جانا شروع ہو جائیں گے، ان کی اپنی ایکٹیویٹیز ہوں گی، ان کی اپنی سمجھ لیں کہ لائف سٹائل ہوں گے، اور اس کے بعد نا ہم مس کریں گے اس ٹائم کو۔ سو جو آج آپ کے پاس وقت ہے، جو آج آپ کے پاس لمحات آپ کو میسر ہیں، جو زندگی ابھی آپ کے پاس چل رہی ہے، اس کو انجوائے کیجئے، اس زندگی میں خوش رہیں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں اس میں تلاش کر لیا کریں، اچھی باتیں کیا کریں، اچھی بات شیئر کیجئے، جو آپ نے پورے دن میں آپ کی اچھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ شیئر کیجئے۔ ہسبینڈ گھر آئے اس سے پوچھیں آپ کا دن کیسا گزرا، اور دن میں کیا اچھی چیز دیکھیں۔ اور اچھا ایک چیز اور بتاؤں نا، ایک پوائنٹ آپ اس کو کنسیڈر کر لیں میرا نیکسٹ، ہر وقت ایک تو جیسے میں نے کہا نا کہ ہر وقت ایک تو سر پہ سوار نہیں ہونا ہوتا، دوسرا خود بھی ہر وقت اویلیبل نہیں ہونا ہوتا۔ دیکھیں ہسبینڈ نے اگر آپ کو ایک ٹائم کوئی کام آپ کو کہا ایسا، اور آپ بڑا ضروری کام کر رہی ہیں، تو اس کو چھوڑ کے نا ایک دم سے حاضر جناب والے کام نہ کریں، ان کو بتا دیں آرام سے کہ جی ابھی اس وقت نا میں یہ کام کر رہی ہوں، ٹھہریں، میں ذرا 5 منٹ بعد اس سے فری ہوتی ہوں اور میں پھر آپ کا یہ کام کر دیتی ہوں۔ یا اگر ہسبینڈ نے ایٹ ٹائمز آپ کو کال کی تو ایک دم سے فون نہ ریسیو کر لیا کریں، اور کسی کا بھی نہ ریسیو کیا کریں، یہ ہسبینڈ کی نہیں، میں کسی کی بات کری ہوں، اس سے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے آپ نا فون ہاتھ بھی لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ تو نا اپنی اویلیبلٹی کو بھی نا تھوڑا سا محدود رکھیں۔ جب آپ ہر وقت اویلیبل رہیں گی نا، تو دیکھیں آپ نے اکثر سنا ہوگا ہسبینڈس کہتے ہیں تم سارے دن کرتی کیا ہو، سارے دن فون پہ ہوتی ہو۔ اچھا اب انہیں کیسے اندازہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ آپ سارے دن فون پہ ہوتی ہیں؟ منٹ منٹ بعد اسٹیٹس لگا رہے ہوں گے، اسٹیٹس ظاہر ہے وہ بھی دیکھ لیں گے۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا، ذرا سے ہسبینڈ نے کال کی، ٹھک ایک سے دوسری رنگ میں آپ نے فون اٹھا لیا، تو اس کو یہی لگے گا نا کہ اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے، سارا دن بالکل فارغ ہے، اور اس نے سارا دن صرف فون کے ساتھ اپنا ٹائم ضائع کرنا ہے۔ تو اس چیزوں کو نا خود بھی تھوڑا سا سوچ سمجھ کے لیجئے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہوتی، غلطیاں ہماری بہرحال اپنے اینڈ پہ ہوتی ہیں۔ تو اگر تو کوئی دیکھیں کوئی ایشوز، اگر کچھ لوگوں کے بیچ میں تو ایشوز ہوتے ہیں میاں بیوی کے کہ مطلب جن کی نہیں بن رہی ہوتی ہے جو بھی ہے، ادروائز ایشوز ہوتے نہیں ہیں۔ ہم عورتیں مجھے ایسا لگتا ہے خود نا چھوٹی چھوٹی باتوں کو نا بہت زیادہ ذہن پہ سر پہ سوار کر لیتی ہیں، بہت زیادہ سر پہ سوار نہ کیا کریں۔ جس طرح سے زندگی میں آسانی آپ کو لگتی ہے نا، اپنی زندگی کو اس طرح سے گزاریں۔ آپ کو لگتا ہے زندگی میں آپ جس طرح سے آپ خوش ہیں، خوش اس طرح رہیں، ٹھیک ہے؟ میں کہتی ہوں خود خوش رہیں، لوگوں کو بھی خوش رہنے دیں، کوئی جس طرح خوش ہے نا اس کو خوش رہنے دیں۔ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے خود ٹینشن لے کے اپنے ریلیشن شپ کو خراب مت کیجیے، لوگوں کے ساتھ اپنے کمپیریزنز کر کے اپنے ریلیشن شپ کو خراب مت کریں۔ کسی کے ہسبینڈ نے اپنی بیوی کو آئی فون دلا دیا، آپ کا ہسبینڈ نہیں دلا سکتا، اس پہ اپنے آپ
کو جو ہے نا وہ خوار کرنا، اس میں سوچتے رہنا، یا ہسبینڈ کو یہ تانا دینا کہ جی آپ کرتے گئے ہیں، سارا دن آپ باہر ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ میری خواہشات پوری نہیں کر سکتے، سوری ٹو سے، اس قسم کی باتیں جب آپ کریں گی نا تو پھر ان ریئیکشن آپ کو عزت نہیں ملے گی۔ میں نے کل والی ویڈیو شیئر کی جس میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا کہ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے نا ہر وقت ہسبینڈ کی طرف مت دیکھیں، خود بھی تھوڑا بہت ہاتھ پاؤں ہلائیں، خود بھی کچھ کرنے کی کوشش کریں، جتنا آپ کر سکتی ہیں، جو آپ کے پاس سکلز ہیں، آپ کے پاس ایبلٹیز ہیں، ان کو خدا را استعمال کریں، اپنے آپ کو زنگ نہ لگائیں صرف سوچ سوچ کے۔ اچھا ایک چیز نا، ایک غلطی اور بھی ہے، جو خواتین نا ہر وقت جو گوسپ کرتی رہتی ہیں نا، اس سے بات کی، اس سے بات کی، اس سے دو باتیں سن لی، اس سے دو باتیں سن لی، ان کے اپنے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ ریزن یہ ہے کہ پھر وہی بات کہ اپنا کمپیریزن وہ دوسروں کے ساتھ شروع کر دیتی ہیں، اور یہ کمپیریزن جو ہے نا زندگی میں یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے، اس کی وجہ سے میں نے گھروں کو برباد ہوتے دیکھا ہے۔ جو عورتیں دوسروں کے ساتھ محض، وہ کہتے ہیں نا کسی کا منہ لال دیکھ کے اور اپنے تھپڑ مار لینا، تو عورتیں یہ کام کرتی ہیں۔ خدا رے یہ کام کر کے اپنی زندگی خراب نہ کریں، اپنے بچوں کی زندگیاں خراب نہ کریں، اپنی فیملی لائف کو ڈسٹرب نہ کریں۔ تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کر دیا کریں، اور جو لوگ پیارے پیارے کمنٹس کرتے ہیں ان سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ بس اس طرح آپ لوگوں کا پیار، آپ لوگوں کی محبت چاہیے۔ اور جناب آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل نئے ٹاپک، نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے۔ جب تک کے لیے جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔